السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد ساجد فاروقی۔ آج میں اس وقت موجود ہوں ایوبیہ کے قریب ایک پوائنٹ ہے توحید آباد، اور توحید آباد سے آگے پھر ہم پیدل چل رہے ہیں گاؤں پسالہ کی طرف۔ میں آپ کو بھائی سے بھی ملاتا چلا جاؤں، یہ ہیں ہمارے گائیڈ بھی ہیں، اور ہم ان کے پاس بطور مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں وحید صاحب کے پاس۔ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں بڑی برکتوں سے نوازے۔ بڑا پیار دیا انہوں نے، اور اپنے گھر کے اندر، حالانکہ میری اور ان کی پہلی ملاقات تھی کسی ریفرنس کے ساتھ، میں ان کے پاس آیا تھا، لیکن ذرا محسوس نہیں ہوا ان کی والدہ محترمہ نے اتنا پیار دیا، ان کے اہل خانہ نے اتنا پیار دیا، انہوں نے اتنی اچھی بہترین ضیافت کی اور اتنا پروٹوکول دیا۔ آج سارا دن ہمیں یہ گھماتے پھراتے رہے ہیں، تمام ایوبیہ کے اندر جو اچھے اچھے پوائنٹس ہیں وہاں پہ سیر کرواتے رہے۔ تو یہ مجھے ویو پیارا لگ رہا تھا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور میں بڑا حیران بھی ہو رہا تھا۔ وہ دیکھیں، وہ جو اوپر گھر ہیں، ہمیں کوئی رستہ جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا دور دور تک، مطلب یہ سارا اونچا پہاڑ ہے، اور جگہ جگہ پہ پتہ نہیں کیسے لوگوں نے اتنی مہارت کے ساتھ اپنا رہنے کا انتظام کیا ہوا ہے، اور ان کا بھی زندگی کا نظام آسان انداز سے چل رہا ہے۔ یعنی یہ ایک بڑا بہترین علاقہ ہے، اللہ رب العزت کی بڑی نعمتیں ہیں ان لوگوں کے پاس۔ چشمے کا پینے کے لیے تازہ پانی، اگر مجھے موقع ملا تو میں آپ کو چشمہ بھی دکھاؤں گا، اور فریش آکسیجن میں سانس لینا، اور نیچرل ماحول میں، قدرتی ماحول کے اندر وقت گزارنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ لیکن ساتھ ہر چیز کے، ہر جگہ کے کچھ مثبت پہلو ہوتے ہیں تو کچھ منفی پہلو بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں کھیتی نہیں ہو سکتی، یا شاید ہو سکتی ہو تو بہت محدود پیمانے پہ۔ میں ابھی آتے ہوئے وہ جس گاڑی میں پہلے ہم پیچھے سے آئے ہیں، بھائی سے پوچھ رہا تھا یار یہاں کھیتی نہیں کرتے، انہوں نے کہا نہیں جی بس یہی، مطلب وہ جو آٹا آتا ہے بازاری وہی ہمیں کھانا پڑتا ہے، یعنی وہ سفید آٹا جس میں سے وہ سارا میدا نکلا ہوتا ہے، سوجی نکلی ہوتی ہے، نشاستہ نکلا ہوتا ہے، اور ہم بھی آج کل وہ کھا رہے ہیں۔ چلے الحمدللہ، مجبوری کا نام شکریہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جو میسر ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ کھیتی نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ اتنے اونچے اونچے پہاڑوں پہ رہتے ہیں، اتنے دشوار راستے ہیں، انہیں اپنی ضروریات کے لیے کتنا دور دور تک جانا پڑتا ہے۔ یعنی ہم جس طرح کے ماحول میں ہم یہاں آنا چاہتے ہیں، ترستے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کو دیکھیں، گھومیں پھریں، سیر و تفریح کریں۔ یہ دیکھیں میرے ہر طرف اتنے اچھے مناظر ہیں، میں رہ نہیں سکا، میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی دکھاؤں۔ اور یہ نیچے وہ گہرائی شاید کیمرے کے اندر تو اچھے سے میں کیپچر نہ کر پاؤں، وہ ساری گہرائی، اور ہر طرف یہ ہر طرف پہاڑوں کی باؤنڈری ہے، اور درمیان میں ہم اس وقت کھڑے ہیں۔ پیغام یہ ہے، میسج یہ ہے آپ کے لیے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں الہاکم التکاثر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنائے بزرگوں، خیریت سے ہیں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ لوگوں تمہیں مال کی کثرت نے ہلاک کر کے رکھ دیا یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملے، مطلب زندگی کے اصل مقصد سے پوری طرح سے بیگانے ہو گئے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، آگے جو آیت میں کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ رب العزت نے زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ آخر کار انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، رخصت ہونا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان کا ہم سے سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کا قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو ہمیں ان ساری نعمتوں کی قدر کرنی ہے، اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ شکر کرنا ہے، اور نعمت کا شکر ہوتا ہے نعمت کا درست استعمال۔ اللہ رب العزت نے جو صحت دی ہے، جو طاقت دی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والی جو زندگی دی ہے، ان ساری نعمتوں کا ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اور اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکتے۔
تو دیکھیں میں کتنا خوش ہوں, میں رہ نہیں سکا, میں چاہتا تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں میں کتنا خوش ہوں, مجھے کتنا اچھا لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری فرحت کے لیے, ہماری خوشی کے لیے کتنے پیارے پیارے مناظر پیدا کیے ہیں, کتنی خوبصورت اللہ رب العزت کی دنیا ہے ماشاءاللہ. تو دعاؤں میں یاد رکھیے. امید کرتا ہوں کہ یہ جتنا کچھ میرا کیمرہ آپ کو دکھا پایا ہے, حالانکہ جو آنکھ دیکھ سکتی ہے نا وہ کیمرہ کیپچر کر سکتا ہوگا, لیکن کوئی مہنگے بہرحال میرے پاس جو ہے نا وہ اس انداز سے ساری صورتحال دکھا نہیں پا رہا. جی تو کافی لمبی بات ہو گئی ہے. امید کرتا ہوں کہ میری یہ کچھ باتیں آپ کے لیے بورنگ ثابت نہیں ہوں گی اور آپ بھی اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے. تو ابھی وہ بہتا ہوا چشمہ ہم سے تھوڑا دور ہے, میں یہاں پہ اپنی ویڈیو کو پاز کرتا ہوں, چشمے کے پاس جا کے یہیں سے آگے سے تھوڑا سا آپ کو چشمے کا منظر دکھائیں گے اور پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. تو جی چشمے کے پاس ہم پہنچ رہے ہیں. وہاں پہ میری آواز شاید آپ کو نہ آئے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرتے ہوئے پانی کی بڑی پیاری سی آواز آ رہی ہے. تو یہ بس ہم پہنچ ہی رہے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ چشمے سے ڈائریکٹ آ رہا ہے پانی اس طرف سے, چشمے سے پانی آ رہا ہے یہ اس طرف سے, اور یہ اس طرف کو جا رہا ہے دور تک. ویسے کافی دور سے پہاڑوں سے اس کا بہترین خوبصورت منظر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے پاس آ کے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے. یہ دیکھیں, یہ اتنا پیارا ٹھنڈا بہترین پانی ہے, اس میں ہاتھ ڈال کے اتنا خوشی کا احساس ہوتا ہے, بہت سکون دیتا ہے یہ. اور چشمے کا گرتا ہوا پانی, اس کی یہ جو آواز ہے یہ سٹریس کو, انزائٹی کو دور کرتی ہے, بندے کو ریلیکس کرتی ہے, بہت سکون دیتی ہے, بڑا خوشی کا احساس ہوتا ہے اور بڑی پازیٹیو فیلنگ ہوتی ہے. کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ چشمے کے قریب اگر آپ کا گھر ہے تو آپ کے پاس فراوانی ہوگی, یعنی طبیعت آپ کی ریلیکس ہوگی, آپ ہیپی رہیں گے, منفی نہیں سوچیں گے. مطلب اس سے ایک انسان کو انرجی ملتی ہے, توانائی ملتی ہے, اچھا احساس ملتا ہے. تو کافی بات چیت ہو گئی, کافی گپ شپ ہو گئی. میں آپ کو پانی میں ہاتھ ڈال کے بھی دکھا دیتا ہوں. بسم اللہ. یہ چٹانیں ہیں اور یہاں پہ پھسلن بھی ہوتی ہے, دیکھیں. اب میں نے دائیں ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے, تو ویڈیو ختم کر کے پھر میں دائیں ہاتھ سے پانی پیوں گا. تو امید کرتا ہوں جی آپ نے انجوائے کیا ہوگا انشاءاللہ. کافی باتیں ہو گئیں, کافی آپ کو مناظر بھی دکھا دیے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.